بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اہم خبریں ہیں اور لگ رہا ہے کہ دال میں کالا ہے۔ یہ جملہ پرانا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ گڑبڑ گٹولا کو زیادہ ہی لگ رہا ہے۔ آج جو عمران خان نے گفتگو کی ہے اس سے جو ہے نا وہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ آج عمران خان کا حشاش بشاش ہونا، مسکرا کے گفتگو کرنا، بہت سی باتوں کا جواب ذو معنی انداز میں دینا، اور پھر کچھ اندر کی خبریں جو کہ صحافیوں کو، یوٹیوبرز کو بھی اس طرح سے معلوم نہیں ہیں جس طرح سے خان صاحب کو معلوم ہیں، کہ لگ رہا ہے کہ کوئی رابطے شابطے جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں، کیونکہ جو جلسہ ملتوی ہوا اس پہ پوری جماعت سیخ پا ہے، سراپا احتجاج ہے، لیکن اس کو ملتوی کرنے کی جو وجہ بتائی گئی کہ انتشار ہوتا، مذہبی جماعتیں بھی احتجاج کر رہی تھی اور یہ ہم پہ ڈال دیا جاتا، لیکن پیغام رساں کون تھا؟ اعظم سواتی 7:30 بجے کیوں ملا؟ اس کو پیغام عمران خان نے کس کے ذریعے بھجوایا؟ یہ جو ہے نا بات ہضم ہونے والی نہیں ہے، اور اس کا جواب خان صاحب نے نہیں دیا، گول کر گئے ہیں، مسکرا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، صحافی ان سے بار بار یہ سوال کرتے رہے کہ بتائیے خان صاحب، بتائیے اعظم سواتی کو پیغام کس کے ذریعے بھجوایا، وہ بھی رات کے پچھلے پہر؟ پیغام رساں کون تھا؟ تو ذو معنی انداز میں مسکراتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اس کا جواب رہنے دیں، لیکن صحافی پھر بھی لگے رہے کھروچنے کے لیے کہ آیا وہ حکومت کا کوئی پیغام رساں تھا، حکومتی پیغام تھا جس کے جواب نے آپ نے پیغام بھجوایا، یا اسٹیبلشمنٹ کا تھا؟ ایک چیز تو اس نے ببانگ دوہل کہہ دی، اس نے کہا یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس کے ساتھ نہ میرا کوئی رابطہ ہے، نہ اس کے ساتھ میں نے کوئی بات کرنی ہے۔ یہ تو بات واضح ہوگی۔ اس نے کہا جی اس کے ساتھ میرا کوئی رابطہ شابطہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بات چیت اندر کے بندے سے ہوئی۔ اور واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سچویشن بنی وہ رات کو ہی بنی، رات کے پچھلے پہر ہی بنی، وہ سچویشن رات کے پچھلے پہر ہی بنی، اور اس کے بننے کی سب سے بڑی وجہ وزیر اعلیٰ علی امین جو گنڈا پور ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نزدیکیاں یا قربتیں کہہ لیں۔ اب وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ کسی وقت بھی بات کر سکتا ہے۔ اس نے سرکاری نمبر سے فون کیا اڈیالہ جیل، کوئی رات کے 3:30 بجے کی بات ہے، کل یعنی کہ 21 اور 22 کی درمیانی رات 3:30 بجے جیلر کا فون کھڑکتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں عمران خان سے۔ عمران خان سے بات ہوتی ہے، وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ حالات ہیں، احتجاج کریں گے، جلسہ کریں گے، فلاں کریں گے، لوگ نکلیں گے، پورے پاکستان سے آ رہے ہیں، یہاں پہ مذہبی جماعتوں کا اجتماع ہے وہ مبارک شاہ کیس کی وجہ سے۔ تو خان صاحب سوچ لیجئے یہ نہ ہو کہ یہ جلسہ جو ہے وہ ہمارے متھے لگ جائے، نقصان ہو جائے اور ایک اور 9 مئی ہو جائے۔ یہ حکومت موقع ڈھونڈ رہی ہے۔ تو انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس، سیکیورٹی اداروں کی رپورٹ بھی بتا دی علی امین گنڈا پور نے کہ اس میں پی ٹی ایم کے لوگ ہو سکتے ہیں، پی ٹی ایم کے لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں بی ایل اے کے لوگ ہو سکتے ہیں، اس میں افغان مہاجرین جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور وہ کوئی گڑبڑ کر دیں تو پھر ہم کدھر جائیں؟ فون بند تو نہیں ہوا، تو اسی کے ذریعے
وقفہ نے حال کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کے ذریعے ہی میسج پھر دیا گیا، عمران خان نے میسج دیا جس کا جو نام نہیں بتایا کہ آپ میرے پاس صبح اعظم سواتی کو بھیجیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر مارگلا روڈ پہ ایک اہم شخص کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جو میٹر کرتی ہے، فیصلہ ساز شخصیت تھی، اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پہ فون جاتا ہے اور وہاں پہ جب فون چلا گیا تو وہ فون سننے والا اعظم سواتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ صبح آپ نے اتنے بجے پہنچ جانا ہے، آپ کی ملاقات طے ہو گئی، نہ بتائیں خان صاحب لیکن یہ ملاقات طے ہو گئی۔ تو علی امین گنڈا پور نے یہ سارا رول پلے کیا ہے اور یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ آج بھی ایک سٹوری سینئر صحافی علی امین جو انصار عباسی صاحب ہیں انہوں نے دی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے اسی رویے کا مظاہرہ کیا جس جیسی پیش گوئی کی گئی تھی۔ یہ سرخی ہے کہ گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان رابطہ کاری کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کیونکہ گنڈا پور جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ بات چیت اور ایس آئی ایف سی کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں بھی بڑی تعاون والی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جناب خان صاحب تو مسکراتے رہے، یہ پیغام رساں کا نہیں بتایا، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پیغام رساں تھا، مین رول اسی بندے کا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر ورنہ تو 7:30 بجے کوئی ملاقات نہیں ہوتی، 7:30 بجے تو ہو سکتا ہے خان اٹھے بھی نہ، وہ تو سنا ہے کہ اٹھتا بھی دیر سے ہے کیونکہ وہ جیل والا ناشتہ واشتہ کرنا ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ اس کو جلدی اٹھا دیتے۔ اور پھر ایک اور جو بات کی ہے جس سے اور کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کوئی گیم بڑی چل رہی ہے اور وہ کس کے ساتھ چل رہی ہے، وہ بھی پیغامات کا جو تبادلہ ہونا شروع ہو گیا، دوسری طرف جنرل فیض کا ٹرائل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ کوئی کافی گڑبڑ گٹولا لگتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آج جو عمران خان نے ایک بڑا دعویٰ کیا، وہ یہ خبر میرے جیسے صحافی بھی اس تک نہیں پہنچے لیکن اس تک پہنچ گئی۔ اس کا مطلب ہے تمام تر حکومتی اور ریاستی کوششوں کے باوجود اس کی سہولت کاری، اس کے رابطے جو ہے وہ موجود ہیں۔ پتہ اس نے کیا انکشاف کیا؟ اس نے انکشاف آج یہ کیا ہے کہ دعویٰ کیا اس نے کہا کہ منصور علی شاہ سینئر موسٹ جج، جس کو سینئر پیونی جج کہا جاتا ہے، اس نے کہا یہ چیف جسٹس نہیں بن سکے گا۔ دکھا اس نے یہ چیف جسٹس نہیں بن سکے گا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیوں نہیں بن سکے گا تو اس نے 2 نقطے اٹھائے۔ ایک نقطے کی بات تو درست ہے، میں اس کے اوپر بات آپ سے کر چکا ہوں کہ حکومت کی کوشش ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت لے لے۔ 2/3 اکثریت ابھی تک نہیں ہے، بندے کم ہیں، 10-12 بندے قومی اسمبلی میں کم ہیں اور 5-6 بندے سینٹ میں کم ہیں۔ لیکن اب شنید یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کلٹی کھا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بندے 4-5 سینٹ میں ہیں اور 10-12 بندے قومی اسمبلی میں ہیں، اگر وہ مخصوص نشستیں ان کو واپس مل جائیں تو وہ تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جناب والا وہ 2/3 اکثریت اگر ادھر آ جائے تو پھر تو چیف جسٹس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمران خان کہتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا، آئینی ترمیم کے ذریعے نہ ہوا تو پھر یہ سنیاٹی جو ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوں گے، پھر یہ منصور علی شاہ کو نہیں بنائیں گے، کسی اپنی پسند کے جو جج ہیں اس کو چیف جسٹس بنائیں گے۔ اور ایک اور اس نے اور بھی جواب دے دیا، اس نے کہا کہ سیکیورٹیز رائے نے جنرل ریٹائرڈ فیض کا جو میں نے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کیا تو اس سے سوال ہوا کہ سیکیورٹیز رائے نے تو یہ کہا ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں یہ پوچھنے والے، یہ بات کرنے والے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض کا ٹرائل اوپن ہوگا یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں؟ صحافی نے سوال کیا تو اس نے کہا بھائی بظاہر ہے وہ بھی پٹھان ہے، کپتان ہے۔ کہتا جی میں کون ہوتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں جناب پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہوں،
پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا میں سربراہ ہوتا ہوں، یہ اس نے جواب پنڈی کو بھی دے دیا اور بڑا کھل کھلا کے جو جواب جو ہے وہ دے دیا۔ یہ سچویشن جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی طوطا فرشتہ موجود ہے، رابطہ کاری تو ہے۔ دیکھیں نا جی، اب وہ کہتا ہے جی میں اس حکومت سے بات نہیں کر رہا۔ اگر حکومت سے بات نہیں کر رہا تو پھر دوسری بات کرنے والا جو ادارہ ہے وہ تو پھر فوج ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور کہتا ہے کہ جب بھی، یہ بھی رومانی بات اس نے کر دی، اس نے کہا جب بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوتی ہے تو اس حکومت کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے اور رابطہ کاری کرنے والا علی امین ڈنڈا پور ہے، ورنہ سرکاری نمبر سے تو ظاہر فون جائے گا تو اب چیف منسٹر کے عہدے پہ وہ فائز ہے۔ ایک جیل کا سپرنٹینڈنٹ ایک چیف منسٹر کو کیسے انکار کرے گا کہ میں آپ کی بات نہیں کرواتا؟ تو یہ کوئی گڑبڑ گٹولا جو ہے نا جو شروع ہوا ہے، یہ کوئی واردات ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے، حالانکہ جو ہم ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتا ہے وہ تو کچھ اور ہے، لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے، اس سیاست میں تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات جو ہے وہ کسی طرف بھی پلٹا جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آج کی جو عمران خان کی گفتگو ہے اس میں بہت سے سوالات ہیں اور بہت سے معنی خیز جو ہے نا وہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب دیکھیں جو اس میں سے کیا نکلتا ہے، یا ڈیولپمنٹ ہوں گی، اس کے اثرات نظر آئیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں اپنا خیال رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔